تو اگر قلب پاک ہو جائے، اس میں سے روحانی علائشیں نکل جائیں، حسد، کینہ، تکبر، گندی خواہشات، غصہ، لالچ، منافقت، کفر، شرک اور دیگر جو سفلی قدورتیں ہیں جو انسان کے سارے وجود کو متاثر کرتے ہیں، اور اس کی جگہ قلب میں ایمان آ جائے، اس قلب میں اللہ کی محبت آ جائے، اللہ کے نبی کی محبت آ جائے، امانت، دیانت، صداقت، شرافت، صبر، شکر، یہ پاکیزہ جو اخلاق حسنہ ان کا نور آ جائے۔ دیکھو نا، اِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں محبوب ہم قرآن آپ کے قلب پہ نازل کرتے ہیں۔ جب قرآن نازل ہوتا تھا تو کوئی بیٹھے ہوئے کچھ سنائی کچھ نہیں دیتا تھا۔ حضور علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ مجھے بھی یوں لگتا ہے جیسے تیز آندھی چل رہی ہے یا شہد کی مکھیاں اکٹھی ہو کے بن بنا رہی ہیں، یا تیز گھنٹیاں بجنے کی آواز ہے۔ تو یہ اشارہ ہوتا تھا کہ نزول وحی کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ آپ اونٹ پہ بھی تشریف فرما ہوتے تو آپ کے وجود مسعود کا اس وقت اتنا بوجھ ہو جاتا کہ اس بوجھ تلے اونٹنی بھی بیٹھ جاتا۔ آپ کے چہرہ مبارک پہ کا رنگ سرخ ہو جاتا، پیشانی مبارک پر سخت سردی میں بھی پسینے کے قطرے نمودار ہوتے، اور جس طرح ہمہ تن گوش آپ کی کیفیت ہوتی۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم مجلس میں بیٹھے تھے کہ نزول وحی کا وقت شروع ہو گیا، تو سرکار کا گھٹنا مبارک میری ران کے ساتھ مس کر رہا تھا، تو اتنا بوجھ مجھے اپنی ران پہ محسوس ہوا کہ شاید آج میرے ران کی مضبوط ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ تا وقتے کہ وہ سلسلہ مکمل ہوا تو مجھے ریلیف ملا۔ تو قلب پہ نازل ہوتا ہے، لیکن جسم اس سے پورے طور پر متاثر ہوتا ہے۔ آپ کے دل میں خوشی ہو تو چہرہ بھی کھلا کھلا سا لگتا ہے، دل افسردہ ہو تو چہرے کے اوپر بھی ہوائیاں اڑی ہوتی ہیں اور ایسے لگتا ہے پتہ نہیں کوئی بھینس گم ہو گئی ہے۔ دل تو اپنا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے۔ شہر بیچارے نے کیا سائیں سائیں کرنا ہے، وہ عاشق کا اپنا من جو ہے وہ سائیں سائیں کر رہا ہے، اس کے اپنے قلب کے اندر۔ تو دل کے احساسات جسم پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو سب سے بڑا کھیل جو ہے طریقت اور تصوف و شریعت کی دنیا میں قلب کی اصلاح ہے، نیت کی اصلاح ہے، کیونکہ ہر عمل کی بنیاد اخلاص نیت پہ ہے۔